نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 4 سال کے ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ کے بعد، جو ہسپتال میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا، کبھی کوئی گھر میں نرس ڈاکٹرز کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا، نہ کبھی پتہ لگا کہ وہ 1-2 دن کے لیے کسی ہسپتال میں ایڈمٹ بھی ہوئے۔ نواز شریف صاحب پاکستان کو 2017 سے وہیں سے ترقی کا سفر شروع، اگر وہ والی ترقی شروع ہو گئی تو پھر آپ کا کیا ہوگا کالیا۔ نواز شریف صاحب جب اسکول جاتے تھے نا، پی آئی اے بن چکا ہوا تھا، پاکستان میں ریلوے کا نظام تھا، پورا وابڈا، ہیسکو، پیسکو، لیسکو، کراچی کے پورٹس، پھر اسلام آباد شہر، منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم، تمام چیزیں پاکستان میں بن چکی تھیں۔ پاکستان کو کھنڈر آپ نے بنایا 1990 کے بعد، جب نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی آئی، یہ کارنامے اس وقت شروع ہوئے۔ تاریخی ترقیاتی پروجیکٹ، اورنج لائن نقصان ہے، لاہور میٹرو لائن نقصان ہے، موٹر ویز نقصان میں بھی ہے۔ آئی ایم ایف کے 23 پروگرام پاکستان میں لیے گئے، جس میں سب سے بڑا قرض $6,600 ارب آپ نے لیا۔ 1 روپیہ آئی ایم ایف کو واپس نہیں کر کے گئے، سارا قرضہ آپ نے جو لیا وہ پی ٹی آئی حکومت نے واپس کیا۔ کہتے ہیں روپیہ میں نے جو ہے سنبھالا تھا 1973 میں 3 روپے کا روپیہ تھا، آپ تو 1990 سے وزیر اعظم بنے۔ 1990 میں روپے کی قیمت کیا تھی؟ تاریخ لکھتے ہیں نا وہ بائسڈ ہوتے ہیں، اینڈ دے آلویز پریز وکٹوریس۔ ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے گروی رکھنے کے لیے، اب صرف ہم گروی جو ہے نا مطلب اپنی بھوک کو رکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی معیشت میں ویسے تو معیشت بہت سست روی کا شکار ہے، لیکن اچھی بات ہے چند دنوں سے جو ہے معیشت میں جو ہے نا اربوں روپے کی سرمایہ کاری کہہ رہے ہیں یا خرچے کہہ رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ اس سے چلے معیشت میں کچھ تو اضافہ ہوگا، وہ کس چیز میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور خرچے ہو رہے ہیں، وہ ہے 21 اکتوبر کے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اور وہ جلسہ کون کر رہا ہے؟ وہ ہمارے 3 دفعہ کے سابق وزیر اعظم اور 4تھی دفعہ کے وزیر اعظم ان ویٹنگ، اور یہ وہ وزیر اعظم ان ویٹنگ ہے جو اس وقت تک نااہل ہیں اور جو ہے 7 سال اور 10 سال کی ان کی سزائیں ہوئی بھی ہیں۔ ان کو جو ہے آ کے جیل جانا ہے، لیکن تاریخ میں پہلی دفعہ یہ بھی تاریخ لکھی گئی۔ 2023 جو ہے تاریخ دان کے لیے ویسے ہی جو ہے جسے کہتے ہیں بڑا مصروف سال ہوگا، اور بہت تاریخیں لکھنی پڑیں گی اس کو۔ پاکستان میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کے بارے میں، چاہے وہ عدالتی فیصلے ہوں، چاہے وہ حکومتی پی ڈی ایم کی کارکردگی ہو، چاہے وہ جو ہے آگے آنے والے الیکشن کے وہ ہو، تو بہت تاریخ لکھنی پڑے گی۔ میرے خیال سے 2023 کی تاریخ جو ہے پچھلے 10-15 سال کی تاریخ سے زیادہ ہوگی اور بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ میں ویسے ایک آپ کو بات بتاؤں، جب میں اپنا ایم ایس سی اکنامکس کر رہا تھا بھارت یونیورسٹی سے، تو اس میں اس نے ایک بات بولی تھی کہ ہسٹورینز آر بائسڈ، جو تاریخ لکھتے ہیں نا وہ بائسڈ ہوتے ہیں، اینڈ دے آلویز پریز وکٹوریس۔ مثال کے طور پہ ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے اور وہ کرکٹ میچ آخری اوور آخری بال تک جاتا ہے اور ایک ٹیم جیت جاتی ہے، اور وہ ٹیم بھی قسمت سے جیت جاتی ہے، کوئی امپائر غلط فیصلہ کر دے یا ویسے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی امپائر ماشاءاللہ سارا کا سارا کھیل کا فیصلہ انہی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ جو ہے اگر کچھ کر دے یا کوئی بیڈ لک ہو جائے، جب شام کو جب وہ ٹیم جیتتی ہے تو اگر آپ اداریے بیانیے پڑھیں تو صرف اس جیتنے والی ٹیم کی تعریف ہوتی ہے۔ ہسٹورین جو ہے ہمیشہ جیتنے والے کی جو ہے نا تاریخ میں جو ہے نا تمام حدیں پار کرتا ہے، اور جو ہارتا ہے اس کو جو ہے بہت کم جگہ ملتی ہے ان بیانیوں میں، وہ اس ہسٹری میں، اور بس ہاں اس نے یوں کیا وہ کیا، لیکن جیتنے والے کے تو شانیانے بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال 2023 جو ہے تاریخ کا بہترین جسے کہتے ہیں بہت تاریخی سال ہوگا، اس پہ بہت تاریخ لکھی جائے گی، اور ہسٹورین بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کس کے ہاتھ میں سب کو پتہ ہے اور کن کی طوطی بولتے ہیں۔ پچھلی حکومت 10 ارب روپے دے کے گئی ماشاءاللہ میڈیا کو بھی، وہ بھی تاریخی ریکارڈ تھا۔ اب نواز شریف صاحب آ رہے ہیں 4 سال کے ایکسٹینسو ٹریٹمنٹ کے بعد، جو ہسپتال میں کبھی بھی نہیں دیکھا گیا ہوا، کبھی کوئی گھر میں نرس کئی ڈاکٹرز کو بھی آتے جاتے نہیں دیکھا، آتے جاتے دیکھا تو ہم نے نون لیگ کے کارکنوں کو دیکھا، پاکستان سے پی ڈی ایم حکومت کے وزراء کو دیکھا جاتے آتے، لیکن کوئی ڈاکٹر نظر نہیں آیا بہرحال، نہ کبھی پتہ لگا کہ وہ 1-2 دن کے لیے کسی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے ہسپتال میں ایڈمٹ بھی ہوا ہے۔ چلے اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اور اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے،
تمام چیزیں جو ہے ہر ایک کے بارے میں دعا کرنی چاہیے. تو اب واپسی پہ بیانیہ ڈھونڈا جا رہا تھا، بیانیہ بن نہیں رہا، ابھی تک نہیں بن رہا. کہا یہ جا رہا ہے آج رات کو بیانیہ دیں گے. ایک تو بیانیہ آ گیا کہ میں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا اور اب جو ہے پاکستان کو 2017 سے جو ہے اس کی آغاز کریں گے اور وہیں سے ترقی کا سفر شروع ہوگا. اب وہ ترقی پتہ نہیں کتابوں میں ہے کدھر ہے. پاکستان کی عوام جو ہے اس ترقی کو ابھی تک ڈھونڈتی ہے کہ وہ ترقی کدھر ہے. تو بہرحال اس ترقی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو میں گڈ لک ہی کہوں گا عوام کو کہ آنے والے دنوں کے لیے تیاری کر لیں خود اپنے طور پہ. اگر وہ والی ترقی شروع ہو گئی تو پھر آپ کا کیا ہوگا کالیا، یہ یاد رکھیے گا. اچھا، اب وہ آئیں گے پاکستان اور ایک بیانیہ ان کی چیف آرگنائزر بیٹی جو ہے وہ دیتی رہتی ہیں کہ اگر نواز شریف کی ترقی کے 10 سال نکال دیں تو پاکستان میں کچھ نہیں بچتا اور پاکستان تو کھنڈر تھا. تو یہ بھی پٹواریوں کی کتابوں کی جو ہے وہ ہے تفصیل ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ جیسے ابھی دیکھا ہم نے کہ کراچی سے ایک ٹرین گئی ہے لاہور، اس کی پوری ٹرین پہ جو ہے جلسے کے نواز شریف کے سٹیکر لگا کے برانڈنگ کر دی. یہ پاکستان ریلوے ہے. مطلب یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ میرا آپ سے سوال ہے. تو یہ پاکستان، اب لوگ یہی کہتے ہیں پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. یقین جانے کہ ایسے ایسے معجزات ہو رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل کو جو معاشرتی علوم کی کتاب بچوں کو دی جائے تو اس میں یہی لکھا جائے کہ 10 سال اگر نواز شریف کے نکال دیں تو پاکستان کھنڈر ہے. کیونکہ ہمیں تو تاریخ، جیسے میں نے ابھی تاریخ پہ بات کی، مسخ کرنے کی عادت بھی ہے. بہرحال میں میڈم کو کچھ بتا دیتا ہوں. میڈم کی ایک معاشرتی علوم کی کتاب میں بھی ان کو پڑھا دیتا ہوں آج، تاکہ ان کو تھوڑا سا ان کا ریکارڈ درست ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی، آپ لوگوں کو تو ویسے پتہ ہے لیکن پھر بھی یاد دہانی کرا دوں. نواز شریف صاحب جب اسکول جاتے تھے نا تو اس وقت PIA بن چکا ہوا تھا. پاکستان ریلوے، پورے پاکستان میں ریلوے کا نظام تھا. پاکستان کی ریلوے، ہمیں خود یاد ہے، ہم چھوٹے ہوتے تھے لاہور جاتے تھے شالیمار ایکسپریس میں، اس کے پارلر کیبنز ہوتے تھے. PIA میں ہم جاتے تھے تو PIA کی ایک شان ہوتی تھی، ایک ایسے لگتا تھا کہ PIA میں مطلب ہم پتہ نہیں کوئی VIP کیا جہاز، یہ وہ زبردست. پاکستان کے 5 بڑے بینک، جو آج بھی 5 بڑے بینک ہیں، اس میں ایک میزان شامل ہو گیا. وہ جب ان کے والد صاحب نے بینک اکاؤنٹ کھولا تھا ہوگا یا ان کی کمپنیوں نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہوگا، اس وقت سے وہ قیام پذیر ہیں، جس میں نیشنل بینک، حبیب بینک، MCB بینک، ٹھیک ہے نا. پھر پرائیویٹائزیشن ہوئی 1990 میں گھی کارپوریشنز کی، سیمنٹ فیکٹریز کی، جو آج بڑی بڑی سیمنٹ فیکٹریز ہیں، وہ بھی حکومت پاکستان نے بنائی تھی. اسٹیٹ لائف انشورنس ہو گیا. یہ وابڈا پورے پاکستان میں کے الیکٹرک سے لے کے پورا وابڈا، ہیسکو، پیسکو، لیسکو، جتنے یہ نواز شریف صاحب نے آج تک نہیں بنائے. نہ کبھی اس کا دفتر دیکھا ہوگا کبھی جا کے. کراچی کے پورٹس، پھر اسلام آباد شہر، پھر پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا جو کینال سسٹم، ڈیمز، منگلہ ڈیم، تربیلا ڈیم، یہ تمام چیزیں. تو یہ بہت کچھ جو ہے، شاید مریم نواز پیدا تو وہ ہوئی ہوں گی پاکستان بننے کے 8-10 سال بعد، وہ بھی پیدا ہو گئی تھی تو، لیکن وہ چھوٹی ہوں گی جب یہ تمام چیزیں پاکستان میں بن چکی تھی. تو بہرحال یہ بتانا ان کو ضروری تھا. لیکن یہ جو سب کچھ بنا، اس کو برباد کس نے کیا؟ ابھی جو آپ نے کھنڈروں والی بات کی تھی نا، بالکل ٹھیک کی تھی. پاکستان کو کھنڈر آپ نے بنایا. اسٹیل مل ہو، PIA ہو، ریلویز ہو، پاکستان کے جتنے بھی 191 جو ہے پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں، وہ تمام کی تمام بینک کرپٹ، نقصان میں مقروض. سالانہ 1500 ارب روپے سے زیادہ صرف ان کے نقصان بھرے جاتے ہیں. یہ 1990 کے بعد جب نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی آئی، یہ کارنامے اس وقت شروع ہوئے. پاکستان 1990 تک ڈیولپ ہوتا رہا، پھر اس ڈیولپمنٹ کو ریورس آپ لوگوں نے کروایا. یہ آپ لوگوں کا کارنامہ ہے. ہمارے بینکوں کو پہلی دفعہ بینک کرپٹ آپ لوگوں نے قرض لے لے کے کیا، قرض میں ڈیفالٹ کر کے کیا، پھر انہی بینکوں میں پیسے ڈالے سرکاریں ہماری ٹیکس کے، اور پھر انہی بینکوں کو جو ہے دے دیا نجی سیکٹرز کو. چلے شکر ہے وہ آج نجی سیکٹر جو ہے وہ کم از کم
اب نقصان میں تو نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کیا آپ نے. اب وہی آپ کام کرنے جا رہے ہیں PIA کے ساتھ. اب آپ مفت میں کسی کو دینے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے اور ادارے بھی آپ کہہ رہے ہیں اسٹیل مل بھی مفت میں لے لو, یہ بھی لے لو, وہ بھی لے لو, بجلی کمپنیاں بھی لے لو. یہ پرانی واردات ہے آپ. تو یہ آپ لوگوں نے اس طرح کھنڈر بنایا پورے ملک کو. پھر آپ آ جائیں نواز شریف صاحب کی 10 سال کی تاریخی ترقیاتی پروجیکٹ میں جس میں اورنج لائن نقصان ہے, لاہور میٹرو لائن نقصان ہے, موٹر ویز جس کا بہت ذکر کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں سب سے پہلے تو الزامات کہ اس میں پیسے لیے گئے. چلے وہ الزامات چھوڑ دیں, میں تو نہیں بتا سکتا کہ کتنی سچ حقیقت ہے, لیکن ایک بات اس کی ضرور بتا سکتا ہوں, پاکستان کی سب سے زیادہ ناہندہ آرگنائزیشنز میں سے نیشنل ہائی وے اتھارٹی بھی ہے اور نقصان میں بھی ہے. اس کو بھی جو ہے موٹرویز بنوا کے آپ نے جو ہے کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا جائے. یہ میں بتا سکتا ہوں. کرپشن کا میں نہیں بتا سکتا, میں کوئی وٹنس نہیں ہوں, لیکن ان کو نقصان میں نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے مہنگے بنائے گئے ہیں, یہ کاسٹلی بنائے گئے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آج تک جو ہے اپنے خرچے پورے نہیں کر پائے. عوام پہ بوجھ. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے بجلی گھر لگائے. آج اس سال سے ان بجلی گھروں کا 2200 ارب روپے کرایہ دینا تھا. وہ 2200 ارب روپے کرایہ جو ہے پاک فوج کے بجٹ سے زیادہ ہے, KP اور بلوچستان کے بجٹ سے زیادہ ہے. اور یہ بجلی گھر کتنے ہیں؟ 25-30 لوگوں کی آپ نے جیبیں بھری اور 25 کروڑ لوگوں کی جیب کاٹ کر تاریخ کی مہنگی ترین بجلی. خود آپ کا سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتا ہے اب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ملک میں درآمدی ایندھن سے بجلی گھر نہیں لگائیں گے. آپ کو کیا مصیبت پڑی ہوئی تھی؟ 3 دفعہ پاکستان میں بجلی گھر لگائے گئے, بے نظیر کی حکومت میں, مشرف صاحب کے دور میں, اور تیسری دفعہ ان کے دور میں. پھر آپ نے کہا کہ ہم نے جو ہے قرض لیا تو ملک میں تو لگایا. آپ کاروباری ہیں؟ اگر کاروباری ہیں تو مجھے ایک چیز کا جواب دیں. کاروباری تو قرض لیتا ہے, کاغذ میں لیتا ہے جب قرض, تو وہ کہتا ہے کہ یہ قرض لے رہا ہوں, اس سے یہ کاروبار کروں گا, اس سے یہ منافع کروں گا, اور اس سے اس طرح قرض واپس اتاروں گا. آپ نے کتنا پاکستان کی تاریخ میں قرض واپس کیا؟ کتنا واپس کیا؟ آپ نے صرف قرض بڑھایا. صرف شہباز شریف کے 16 مہینے میں 21,000 ارب روپے قرض لیا گیا. پاکستان جب سے بنا اور شہباز شریف کی حکومت کے آنے تک 42,000 ارب 43,000 ارب قرض تھا. 21,000 ارب 16 مہینے میں قرض لیا, ریکارڈ توڑ دی قرض. آپ نے تو قرض, وہ جو ایک بڑی زبردست مثال دی تھی کسی نے کہ وہ جو ہے آپ نے قرض لیا, موٹر وے بنا لیا. اب وہ موٹر وے بنانے کے لیے قرض لیا, اب اس کا قرض اتارنے کے لیے موٹر وے کو گروی رکھوا دیا. تو یہ تو آپ نے اس طرح تو کام کیا پاکستان میں. تو یہ تو حالات ہیں. بجلی پاکستان کی مہنگی ترین. IMF کے 23 پروگرام پاکستان نے لیے, جس میں سب سے بڑا قرض 6,600 ارب ڈالر آپ نے لیا. 1 روپیہ IMF کو واپس نہیں کر کے گئے. سارا قرضہ آپ نے جو لیا وہ PTI حکومت نے واپس کیا. اس کے علاوہ 23 پروگراموں میں 16-17 آپ کے اور آپ کے شراکت دار پیپلز پارٹی نے 16-17 پروگرام مل کے لیے. پاکستان تاریخ میں 3 دفعہ ایسے دورائی پہ آیا جس پہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے کا. 1998-99 اس میں آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی, اس کے فوراً بعد ہوا. 2008-9 میں جب آپ کے اسحاق ڈار صاحب 3 مہینے کے لیے آئے, انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہوا, بھاگ گئے. 2017-18 میں پھر جو ہے پاکستان کو آپ وہاں پہ چھوڑ کے گئے. آپ تو کہتے تھے بڑا اچھا پاکستان چھوڑ کے گئے. اٹھائے اسٹیٹمنٹ اسحاق ڈار کے, اٹھائے اسٹیٹمنٹ احسن اقبال کے. وہ تانے دیتے ہیں آج تک کہ عمران خان نے آتے IMF کا پروگرام کیوں نہیں لیا. اگر آپ پروگرام اچھا چھوڑ کے گئے تھے, ملک اچھا چھوڑ کے گئے تھے, تو پھر پروگرام کس چیز کا؟ پروگرام تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا پاکستان کو. پھر ماشاءاللہ آپ نے جو 2022-23 میں آتے 16 مہینے میں 2 دفعہ IMF سے نیگوشیٹ کیا, پھر پروگرام لے کے پاکستان کا سخت ترین پروگرام نیگوشیٹ کر کے چلے گئے. تو یہ 23 پروگرام IMF کے. آپ یہ ذرا بتائیں کہ اس کے جواب کو دیں. پھر شہباز شریف جاتے جاتے پاکستان کی تاریخی غربت 8.5%. پاکستان میں غربت کی لکیر کے نیچے بے روزگاری جو ہے 8.5%, غربت کی لکیر کے نیچے 50% سے زیادہ لوگ اس وقت ہیں. 8 کروڑ سے زیادہ آبادی اس وقت پاکستان کی غربت سے لکیر سے نیچے چلی گئی ہے.
اس کے علاوہ آپ 23 پروگرام دیکھے گئے، تاریخی قرضہ دیکھے گئے. جب واپس گئے FATF کو فائل کر کے گئے، وہ ہمیں گرے لسٹ پہ ڈال دیا ہے. قرضہ آپ کو بتا دیا میں نے. پھر اس کے علاوہ آپ نے تمام اداروں کے علاوہ بیوروکریسی کو کمپرومائز کر دیا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی میں جو ہے جو ترقیاں دی جاتی ہے صرف اس کے لحاظ سے کہ کتنی لائلٹی ہے آپ کی. انسٹیٹیوشنز برباد کر دیے. تاریخی بلند ترین مہنگائی، پاکستان نے کبھی کھانے پینے کی 50% مہنگائی نہیں دیکھی، وہ آپ لوگ دیکھے گئے. 38% ویسے مہنگائی تھی. غربت آپ کو بتا دیا. سرکولر ڈیٹ بے نظیر کے دور، پیپلز پارٹی کے دور میں شروع ہوا، مشرف صاحب کے. آپ کے دور میں آپ اتنے اچھے تھے، اس کو ختم ایک دفعہ کرنے کی کوشش کی آپ نے، آپ پھر چڑھا کے چلے جاتے جاتے پہاڑ کھڑا کر کے، اور پھر اس کے بعد آج تک وہ پیچھے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے نا. روپے کی قدر 180 سے 300 روپے. آپ کہتے ہیں روپیہ میں نے جو ہے سنبھالا تھا. اور بھائی آپ کو کبھی تاریخ پتہ ہے؟ 1973 میں 3 روپے کا روپیہ تھا. آپ ذرا بتائیں کہ جب آپ آئے تھے، آپ کہتے 2017 سے سفر شروع کریں. 1990 سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ آپ تو 1990 سے وزیر اعظم بنے. 1990 میں روپے کی قیمت کیا تھی؟ چلے آج یہ بتائیں. وہ والا روپیہ کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ آپ تو بڑے 30 مار خاں تھے نا. 1900 پھر آپ جو 97 میں آئے، وہ والا روپیہ کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ ٹھیک ہے نا. آپ تو بڑے 30 مار خاں تھے. وہ 2017 میں نے 100 سے 105 رکھا. اور آپ نے کیا رکھا بھائی؟ آپ نے خاک رکھا. وہ آپ ہی کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. گروتھ 6.1%. کبھی کہتے ہیں 2017 سے لوں گا حساب، 2018 بھی نہیں ہوگا. گروتھ تو 6.1% 2018 میں آئی تھی. اور اس سے پہلے جب آپ 2013 سے 2017 تک رہے تو 4% اوسط گروتھ تھی. اس گروتھ پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں پاکستان کو ترقی پہ چھوڑ کے گیا تھا. پھر اب آپ آ جائیں آگے. اب وہ ترقی کا سفر کیسے شروع کریں گے؟ مجھے یہ ذرا سمجھائیں. آپ مطلب آپ کے پاس کیا گدڑ سنگھی ہے اس وقت؟ حال تو یہ ہے کہ آپ کی پنجاب حکومت میں جو وزیر، وہ کیا نام ہے، محسن نقوی صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب، وہ پنجاب کے پرائیویٹ سکول دھڑا دھڑ نیچے سے دیے جا رہے ہیں بغیر کہ جی بجٹ نہیں رہے گا ہمارے پاس تنخواہیں دینے کا. ریلوے کے پاس بجٹ نہیں ہے. PIA بند ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. PIA کو جو ہے پاکستان PSO جو ہے نا پیٹرول نہیں پرووائڈ کر رہا. تو اب آپ پلان کیا دیں گے مجھے یہ بتائیں. آپ کا پلان کیا ہے؟ آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے؟ پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ PDM کی حکومت میں بھی نہیں تھی. PDM کی حکومت میں جتنے وزیر تھے، اگر آپ ان کو اپنی کابینہ میں نہیں رکھیں گے تو پھر ہم مان لیں گے. اگر آپ سارے نئے وزیر لا رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی وزیر کی وہ کچن کیبنٹ اگر اسحاق ڈار، احسن اقبال، خرم دستگیر، خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق یہی ہے، تو پھر بھائی مہربانی کر کے آپ پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کریں کہ آپ نے جو اس قوم کے ساتھ ظلم کیا 16 مہینے میں، اس قوم کو 16 مہینے میں آپ نے 47 کی پوزیشن سے پیچھے کھڑا کر دیا. آپ جو کہہ رہے ہیں 2017 کی پوزیشن میں کہہ رہا ہوں 47 کی پوزیشن سے پیچھے کر دیا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے، یہ بحث بازی کا وقت نہیں ہے. گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. جو آپ نے اور جن نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا. آپ اور سارے مل کے معیشت پہ پالیٹکس کرنا چھوڑ دیں. سیاست میں اپنا شیئر لیں اگر جتنی پاپولیرٹی ہے. یہ جو مینج کرنا چیزیں ڈیل کر کے یہ کر کے وہ کر کے کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو اور سب کو پاکستان پیارا ہے تو اب برائے مہربانی اب ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے گروی رکھنے کے لیے. اب صرف ہم گروی جو ہے نا مطلب اپنی بھوک کو رکھ سکتے ہیں. تو برائے مہربانی میرا آپ کو مشورہ ہے. ویسے یہ تو ویڈیو آپ دیکھیں گے بھی نہیں، نہ آپ تک پہنچے گی، لیکن مشورہ دینے میں کیا جاتا ہے، مفت کا ہی ہے، لے لیں. میرا مشورہ ہے کہ کنفرنٹیشن چھوڑیں، اور اگر آپ کے پاس واقعی پلان ہے تو پیش کریں. ہم دیکھیں گے، میں دیکھوں گا، اور اگر اس میں دم ہوگا اپریشیٹ کروں گا. ابھی ہم نے اپریشیٹ کیا نا، کرنسی اپریشیٹ ہوئی، فنڈامنٹلز جو ہیں چینج ہوئے، جو پچھلے 6 ہفتے میں چیزیں ہوئی، اسمگلنگ پہ روکا، افغان ٹریڈ ٹرانزٹ سے نکالا، مطلب پالیٹکس کو باہر رکھ کے جو ہے فیصلے کیے، ہم نے اپریشیٹ کیا. اگر آپ بھی کریں گے یقین جانیں آئی ول بی دا فرسٹ پرسن ٹو اپریشیٹ یو. ٹھیک ہے نا. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. گڈ لک ٹو یو.
اور یو آر کمنگ بیک. گڈ لک ٹو یور پارٹی. بٹ میرے پاکستان کے ساتھ اب مزید زیادتی نہ کریے. بہت بہت شکریہ.